السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ریاض الصالحین کے درس کا ہمارا یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ 7 ابواب مکمل ہو چکے ہیں۔ 8واں باب، باب الاستقامہ، اس کا ہم آج آغاز کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ استقامت سے رہیں، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت سے عمل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ساری قیامت تک کے آنے والی امت کو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر جو عمل کر رہے ہیں اس پر استقامت سے عمل کریں۔ وقال تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری آیت مبارکہ، اب یہ پہلی آیت مبارکہ تھی فاستقم کما امرت، اور یہ بہت عظیم معاملہ ہے، اطاعت پر استقامت سے رہنا اور کوئی بھی کام کو، نیک کام کو پابندی سے کرنا، اور عبادتوں پر، اوامر پر، جو بھی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانے پر پابندی کرنا اور سارا کچھ کرنا، اور استقامت سے اس پر ڈٹے ہوئے رہنا، جمے ہوئے رہنا، مواظبت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود، سورہ ہود نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ اس سورہ میں جو احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے اور جو آیات ربانیہ میں جو جلال ہے، جو احکامات ہیں، حضور نے فرمایا اس کی وجہ سے میرے سر کے کچھ بال سفید ہو گئے، سورہ ہود نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ آیت مبارکہ کوئی عام بات کا حکم اس میں نہیں دیا جا رہا ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے کہ نیکیوں پر استقامت کرنا اور احکام پر عمل کرنے میں استقامت کرنا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس پر ڈٹے ہوئے رہنا، جمے ہوئے رہنا اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم فرمائیں۔ وقال تعالی، دوسری اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ لوگ اس پر ثابت قدم رہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس بات پر ثابت رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ہے کہہ کر اس پر ثابت رہے اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی بھر وہ عمل کرتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں، اللہ تخافو، کہ تم مت ڈرو، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور رنج بھی مت کرو، غم بھی مت کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم کو مبارک ہو، خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی بھر عمل کرتے ہیں استقامت کے ساتھ، وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں، لا تخافوا، تم کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، ارے تم کو تو بشارت اور خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے نگہبان ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں میں ہی تمہارا ولی اور والی ہوں اور تمہاری حفاظت اور تمہاری نگرانی کرنے والا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی خواہش تمہارا دل کرے گا، تمہارے نفوس، تمہارے قلوب اور تمہارے دل جس چیز کو چاہیں گے جنت میں وہ چیز تم کو ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز تم کو ملے گی جنت میں جس کو تم مطالبہ کرتے ہو۔ تدعون کے معنی تطلبون کے ہیں، یعنی جس چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تم کو عطا کرے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی،
یہ رزق ہوگا اس پروردگار کی جانب سے جو بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ جو بندے استقامت کا پیکر بن جاتے ہیں اور جو بندے استقامت کے ساتھ دین پر، شریعت پر، احکام پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کے ساتھ نوازش کا معاملہ فرماتا ہے، ان کو بشارتیں بھی دی جاتی ہیں اور جنت کا وعدہ بھی جو ان کے ساتھ کیا گیا اس کی بشارت بھی ان کو دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کی مہمان نوازی بھی فرماتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کے لیے ان کا دل خواہش کرتا ہے جنت میں ان کے پاس وہ چیز موجود ہوگی۔ وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ استقامت کے ساتھ اس پر جمے ہوئے ڈٹے ہوئے رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ فرماتا ہے وہی جنت والے ہیں اور وہی جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال اور ان کے نیک کام اور ان کے استقامت کے بدلے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وعن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال، اب یہاں سے احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، قلت، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، یا رسول اللہ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی کو نہ پوچھوں، آپ ایسی بات بتائیے کہ پھر وہ میرے لیے کافی ہو جائے، تشفی ہو جائے، پھر کسی سے اسلام کے متعلق سوال کرنے کی مجھ کو ضرورت نہ ہو۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی جامعیت، اور کس قدر اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات میں سمندر کی طرح معانی مفاہیم ہوتے ہیں۔ صحابی پوچھنے لگے کہ اسلام میں ایسی بات بتائیے کہ پھر مجھے اسلام کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضور نے 2 کلمے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، تم آمنت باللہ کہو، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، یہی کافی ہے۔ تو عزیزان محترم، ایمان لایا کہہ کر اس پر استقامت سے رہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں اس پر عمل پیرا رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا، یہ اس کی استقامت ہے۔ تو عزیزان محترم، تو استقامت کا یہ مفہوم ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو دین پر، شریعت پر، احکام پر، اپنی اطاعت پر، عبادتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاربوا وسددوا واعلموا انہ لن ینجو احد منکم بعملہ۔ حضور نے فرمایا، اے لوگوں سنو، قاربو، میانہ روی اختیار کرو، غلو بھی مت کرو، حد سے آگے بھی مت بڑھ جاؤ اور ایک دم پیچھے بھی مت آ جاؤ، درمیانی چال چلو، میانہ روی اختیار کرو۔ وسددو، حضور فرماتے ہیں استقامت سے رہو۔ اب اس حدیث مبارک میں بھی اللہ کے پیارے حبیب نے استقامت کا حکم فرمایا، ثابت قدمی سے رہو، استقامت سے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ وعلموا، اور تم اس بات کو اچھی طرح جان لو، ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھا لو کہ کوئی بھی آدمی ہرگز اپنی عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پائے گا۔ عزیزان محترم، صحیح مسلم شریف کی یہ روایت مبارکہ ہے، یہ نص ہے، صریح نص ہے اس بات پر کہ جنت میں جو بھی جائے گا خدا کے فضل پر، مصطفیٰ کی شفاعت پر جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر ہرگز نجات نہیں پائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا، تم اس بات کو جان لو، لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے ہرگز کوئی آدمی نجات نہیں پائے گا اپنی عمل کی وجہ سے۔ پھر کیسے نجات ملے گی؟ اللہ کے فضل سے نجات ملے گی، اللہ کے کرم سے نجات ملے گی، خدا کے رحم پر نجات ملے گی، مصطفیٰ کی نظر کرم پر نجات ملے گی، حضور کی شفاعت پر نجات ملے گی۔ عزیزان محترم، اس لیے وہ لوگ غور کریں جو اپنے عمل پر غرہ بھرہ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تعلی کرتے ہیں، اور چند نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادتیں کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت انہوں نے واجب کرا لی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت میں داخل عطا فرمائے گا ان کے اعمال کے وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، رب کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جاتا ہے۔
جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ سنا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر ہرگز نجات نہیں پائے گا، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ قال اللہ، تو حضور نے فرمایا لا انا، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، میں بھی خدا کے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ بالکل واضح یہ معاملہ تھا۔ حضور نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، اے لوگوں سنو، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہلے سے ہی اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں اللہ نے مجھے ڈھانپ لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں ڈھانپ لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ استقامت کا باب تھا، یہ مختصر سا باب تھا، یہ مکمل ہوا۔ آگے دوسرا باب شروع ہوتا ہے، باب فی التفکیر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی و فناء الدنیا و احوال الآخرہ۔ باب یہ جو ہے تفکر کے بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنا، دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں، آخرت کی ہولناکیوں کے بارے میں، وسائر امورہما، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کے بارے میں، وتقصیر النفس و تہذیبہا وحملہا علی الاستقامہ، اور یہ باب نفس کی کوتاہیوں کے بارے میں اور نفس کی اصلاح کے بارے میں، اور نفس کو اور اپنے آپ کو استقامت پر ابھارنے اور استقامت کی ترغیب دینے اور استقامت اور ثابت قدمی کی طرف اپنے آپ کو لانے کے متعلق یہ باب ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ حضور نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں سنو، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا دو دو بن کے ٹھہر جاؤ، یعنی جماعت در جماعت، اثنین دونوں مل کے اٹھو، یا فرادا تنہا اٹھو، ثم تتفکروا، پھر آسمان اور زمین ساری مخلوق کے بارے میں غور کرو، تم کو معلوم ہوگا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک خالق ہے، ایک معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تم دونوں مل کر تم دونوں مل کر اٹھو، یا تنہا اٹھو، جماعت در جماعت اٹھو، گروہ در گروہ اٹھو، گروپ بنا کر نکلو، یا تنہا نکلو۔ نکلنے کے بعد اب تم آسمان زمین ساری کائنات کے بارے میں غور کرنا شروع کرو، تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس زمین و آسمان اور پوری کائنات کو بنانے والا ایک ہی خالق اور ایک ہی معبود ہے۔ عزیزان محترم، تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفکر، اپنی مخلوق کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا اس میں تفکر کے بارے میں، تدبر کے بارے میں اور اس بارے میں سوچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم عنایت فرمایا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اے لوگوں سنو، بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ان عقل مندوں کے لیے جو بیٹھتے اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب وہ لیٹتے ہیں تو اپنے پہلوؤں میں، جب وہ کروٹیں بدلتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، سارا کچھ غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے مولا تو نے کسی چیز کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات پاک ہے، ہم کو دوزخ کے عذاب سے تو بچا۔ تو عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں بھی تفکر اور تدبر کے معنی ہے۔ وقال تعالی، آگے اللہ تعالیٰ کا اور ایک ارشاد مبارک ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ فرماتا ہے کیا لوگ نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیف خلقت، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، وإلى السماء کیف رفعت، کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے، آسمان کو کیسا بلند کیا گیا ہے، بلندی پر رکھا گیا ہے، وإلى الجبال کیف نصبت، کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو زمین پر کس طرح رکھا گیا ہے، ان کو ٹھہرایا گیا ہے، وإلى الأرض کیف سطحت، کیا زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح زمین کو بچھونا بنا دیا گیا ہے، زمین کو بچھا دیا گیا ہے، فذکر انما انت مذکر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا، یا اے حبیب آپ نصیحت کریے، آپ ان کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ وقال تعالی، آگے اللہ کا ارشاد ہے، افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں گھومتے، سیر نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے کہ ان کو نظارے دنیا کے نظر آئیں
اور ان نظاروں میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلائل ان کو نظر آئیں اور اس پر وہ یقین کریں۔ والآیات فی الباب کثیرہ، اس باب میں آیات بہت ہیں۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی آیات مبارکہ، تفکر، تدبر، غور و فکر کے بارے میں کئی آیات لانے کے بعد آپ نے احادیث مبارکہ کا اس میں ذکر نہیں کیا اور فرمایا وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ، احادیث میں سے ایک سابق میں ایک حدیث گزر چکی جس میں یہ بیان کیا گیا الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو چونکہ اس میں آخرت کا بھی اس میں ذکر تھا تو آخرت کے متعلق بھی امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا احادیث مبارکہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ تیسرا، محاسبہ یعنی حساب لینا، اپنے بارے میں اب غور کرنا، دیکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ 10واں باب کا آغاز ہے باب فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ الخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد۔ 10واں باب، اس باب کا مطلب کیا ہے؟ المبادرہ الی الخیرات، نیک کاموں کی طرف آگے بڑھنا، تیزی سے نیک کاموں کی طرف جانا اور خیر کے کاموں کی طرف اور اس کو آگے بڑھ کے کرنے کی طرف ابھارنا، اور بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے ان چیزوں پر عمل کرنا سنجیدگی سے، یہ اس کا باب ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں تم خیرات کی طرف، نیک کاموں کی طرف ایک دوسرے پر سبقت کیا کرو، آگے بڑھ بڑھ کر نیک کام کیا کرو۔ وقال تعالی، دوسرا اللہ کے ارشاد مبارک ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اے لوگوں تم جلدی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو لینے کے لیے کہ خدا بخشش فرما رہا ہے، وجنۃ، اور تم جلدی کرو، آگے بڑھ بڑھ کر نیک کام کرو، اللہ تم کو اپنی جنت عطا فرمائے گا، عرضها السماوات، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کو سنبھالے گی، اس سے بھی بڑھ کر ہے، اعدت للمتقین، اور یہ خاص طور پہ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنایا ہے، اس جنت کو متقین کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان دونوں آیات بینات میں ہم نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاموں کی طرف آگے بڑھنے کا اور نیک کاموں کی طرف آگے بڑھ بڑھ کر نیک کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حکم عنایت فرماتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ، احادیث کا تسلسل امام نووی شروع فرماتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، رواہ مسلم۔ انتہائی اہم حدیث مبارک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، تم نیک کاموں کی طرف سبقت کرو اور آگے بڑھ بڑھ کر تم نیک کام کرو، فتنن كقطع اللیل المظلم، کس پر سبقت کرو؟ سبقت کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، کس سے آگے، کس سے پہلے نیک کام کرو؟ حضور نے فرمایا تم نیک کام کر لو اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آ جائیں جو تاریک رات میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں نازل ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، یعنی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح کب کہا جاتا ہے؟ یعنی انتہائی سخت فتنے، ایسے فتنے جس سے آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، جس کی گمراہی سے اور جس کے اندھیرے سے، جس کی تاریکی سے آدمی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے فتنے آنے سے پہلے نیک کام کر لیا کرو۔ ایسے فتنے آئیں گے جس میں آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے آدمی کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ کفر لوگوں میں پھیل جائے گا، شرک پھیلے گا، بدعقیدگی، بے دینی لوگوں میں پھیلتی چلے جائے گی۔ حضور نے فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لو۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حضور نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ آدمی دنیا کی تھوڑی سی مال و متاع کے لیے اپنا دین بیچ دے گا، وہ اپنا ایمان بیچ دے گا۔ لوگ کہیں گے پیسے دیں گے کافر بن جا، وہ کافر بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے پیسے دیں گے عقیدہ اپنا بدل لے، وہ اپنا عقیدہ بدل لے گا۔ تو توحید کا عقیدے کو بیچیں گے، رسالت کے عقیدے کو بیچیں گے۔ لوگ دنیا کی تھوڑی سی مال و متاع کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کے لیے اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ یبیع دینہ، جو اپنے دین کو بیچیں گے، بعرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں۔ عزیزان محترم، اس حدیث مبارک کی روشنی میں کئی چیزوں کا درس ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی پیسوں کے بدلے میں، دنیاوی مال و متاع کے بدلے میں
کوئی بھی ایسا دین کا معاملہ عزیزان محترم اس کو بیچنا، یہ چیز اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں میں سے اور فتنوں میں سے اس کو بتایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مذمت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت ہے۔ اور ریٹ فکس کرنا، مختلف چیزیں کرنا، جیسے ہم قرآن کریم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن 500 روپے میں، ایک قرآن 1000 روپے میں ہم دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ دین کا سودا، قرآن کا سودا ہے، بعرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا کی دولت کے مقابل میں، تھوڑے سے پیسوں کے مقابل میں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، سخت ممانعات ان چیزوں کی احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات ربانیہ میں بھی اس قسم کی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعات فرمائی ہے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ الثانی، بیچنے کا مطلب ڈیلنگ کرنا، اور قرآن جو ہے پرنٹ کی شکل میں وہ بیچنا نہیں، قرآن پرنٹ کی شکل، قرآن بنا کر پرنٹ کی شکل میں بیچنا وہ مراد نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن لوگوں کو کہنا کہ میں پڑھوں گا، یا لوگ کہیں گے کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو کتنے میں، اس کو ایک کاروبار کے انداز میں بنا لینا، دین کے معاملات کو اور پہلے سے فکس کرنا، دین کے معاملات، دین کا کام وہ خالصتاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، خالصتاً جو چیز ذکر ہے، ذکر خدا ہے، ان چیزوں کا کاروبار کرنا، ان چیزوں کی تجارت کرنا، یہ بھی دین کو بیچنے میں آتا ہے۔ بعرض من الدنیا، تھوڑے سے دنیا کے بدلے میں یہ بھی چیز دین کو بیچنے میں آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ عن ابی سروعۃ بکسر السین، عن ابی سروعۃ بکسر السین المہملۃ وفتحھا، دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سروعہ، سروعہ، عقبہ بن حارث، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز میں پڑھا۔ فسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ثم قام مسرعا، اور تیزی سے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ فتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے مصطفیٰ آگے بڑھے، الی بعض حجر نسائہ، اپنے ایک حجر مبارکہ کی طرف۔ فزع الناس من سرعته، لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے، اس قدر تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے۔ فخرج علیہم، جانے کے بعد پھر اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ فرآ انہم قد عجبوا من سرعته، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ آپ کی تیزی کی وجہ سے وہ حیران اور پریشان ہے کہ کیا امر لاحق تھا، کیا معاملہ درپیش ہوا جس کی وجہ سے اس قدر تیزی سے مصطفیٰ اپنے مقام سے اٹھے اور گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔ پھر واپس آئے۔ قال، حضور نے فرمایا، ذکرت شیئا من تبر عندنا، میں نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ سونے کا ایک ڈلہ ہمارے گھر میں رہ گیا تھا۔ ذکرت شیئا من تبر عندنا، سونے کا ڈلہ بھی نہیں، حضور نے فرمایا سونے کے ڈلے کا کچھ حصہ، سونے کے ڈلے کا کچھ حصہ ہمارے گھر میں رہ گیا، مجھے وہ یاد آیا۔ فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، تو مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ ایک نماز کا وقت بھی گزرے اور میرے پاس سونے کا ڈلے کا کچھ حصہ بھی رہے، میں نے فوری میں گیا اور میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے اس کو صدقہ کرنے کا، اس کو خیرات کرنے کا میں نے حکم دے دیا۔ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ خیر کے کاموں کی طرف جلدی کرنا، مسابقت کرنا، نیک کاموں کی طرف تیزی کرنا، یہ کس طرح اس حدیث مبارک سے بھی ہم کو عملی طور پہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اس کو سمجھایا ہے۔ وفی روایت لہ، اور ایک روایت میں کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقہ فکریہت ان ابیتہ، حضور نے فرمایا کہ میں نے گھر میں صدقے کرنا جس کو تھا سونا، کچھ سونا گھر میں نے رکھ دیا تھا، مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ ایک دن بھی، ایک رات بھی وہ سونا میرے گھر میں رہے، میں فوری گیا اور میں نے اس کو خیرات کرنے کا حکم دے دیا۔ عزیزان محترم، یہ پریکٹیکلی طور پہ، عملی طور پہ اللہ کے پیارے حبیب نے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا عملی طور پہ نمونہ ہم کو عطا فرمایا ہے، اور عملی مثال اللہ کے پیارے حبیب نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ تیسری حدیث مبارک عن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، ایک صاحب اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے احد کے دن یہ عرض کرنے لگے، ارأیت ان قتلت فأین انا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مجھے مار دیا جائے، میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے مار دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، احد کا میدان تھا، جنگ ہو رہی تھی، گھمسان لڑائی ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے فأین انا، تو میں کہاں رہوں گا،
میرا مقام کیا ہوگا؟ اگر میں مر جاؤں گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میرا مقام کیا ہوگا؟ قال فی الجنہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا آپ اندازہ کیجئے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولین اور آخرین کا سارا علم اللہ کے پیارے حبیب کو عطا فرما دیا گیا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں مصطفیٰ ساری خبر رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے ارأیت ان قتلت، اگر میں مارا جاؤں تو کہاں رہوں گا؟ حضور نے فرمایا جنت میں رہو گے۔ قال فی الجنہ، تم جنت میں جاؤ گے۔ فالقى تمرات کن فی یدہ، اب حضور فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ فرمایا احد کے میدان میں کہ تم جنت میں جاؤ گے، فالقى تمرات کن فی یدہ، اس آدمی کے ہاتھ میں کھجور تھے، وہ سارے کھجوروں کو اس نے پھینک دیا۔ ثم قاتل، پھر وہ لڑنے لگا، کفار و مشرکین سے ٹکرانے لگا، حتیٰ قتل، یہاں تک کہ وہ صاحب شہید ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبان مبارک کے کلمات کی برکت سے وہ جنت میں پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، یہ شان یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کا علم کا بھی ہم کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے کس قدر مستقبل کی بات اللہ کے پیارے حبیب نے بتائی۔ عزیزان محترم، نیتوں کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، دلوں کے اسرار کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ کسی کا بھی مرنا، یہ ہر موت شہادت نہیں ہوتی ہے۔ شہادت کے لیے خدا کی بارگاہ میں رضا چاہیے، اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص اور وہ صحابی کے زبان سے نکلنے والے کلمات کو ہی نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے کلمات کے اندر اور ان کے دل میں جو واقعتاً جذبہ تھا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کا، حضور نے اس کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ فوری حضور نے فرمایا کہ جو راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ شہید ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو صرف زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات ہی نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ دل کے ارادوں کو بھی حضور جانتے ہیں، دل کی کیفیتوں اور اسرار کو بھی حضور جانتے ہیں۔ الرابع، چوتھی حدیث مبارک، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ای صدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، کون سے صدقے میں زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے وانت صحیح، تو صحت کے عالم میں ہو اور تندرست ہو، تو بیمار نہ ہو، شحیح تخشى الفقر، اور تمہیں فقر کا خوف ہو، وتأمل الغنى، اور تمہیں امید ہو مالداری کی، ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم، اور تم کو وقت بھی نہ ملے یہاں تک کہ تمہاری روح جسم سے نکلنے لگے اور تم یہ کہو کہ فلاں کے لیے یہ فلاں کو یہ دے دیا جائے، فلاں کو یہ دے دیا جائے، یہ صدقہ سب سے اعلیٰ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تم صحت کے ساتھ ہو، سلامتی کے ساتھ ہو، تمہیں فقر کا بھی خوف ہے، تمہیں اس بات کا بھی خوف ہے میں دے دوں گا تو فقر و فاقہ لاحق ہو جائے گا، تمہیں اس بات کا بھی خوف ہے، تمہیں اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ نہیں دوں گا تو میرے پاس دولت رہے گی، تو ایسے معاملے میں، ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں کہ اپنے پاس کچھ نہ ہو، تو ایسے حالت میں صدقہ کرنا یہ سب سے عظیم صدقہ ہے اور سب سے زیادہ اجر والا صدقہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانچویں حدیث مبارک، عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو پکڑا احد کے دن، فقال، اور فرمانے لگے، من یأخذ منی ھذا، یہ تلوار میرے ہاتھ سے کون لے گا؟ تلوار کو حضور نے پکڑا، اسلام کے لیے شہید ہونے کی ضرورت تھی، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت تھی، ہمت افزائی کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے حضور نے آواز دی، فرمایا من یأخذ منی ھذا، یہ تلوار میرے ہاتھ سے کون لے گا؟ فبسطوا ایدیہم، سارے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے لگے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ ہمیں تلوار دیجیے، ہمیں تلوار دیجیے۔ کل انسان منہم یقول، ان میں سے ہر آدمی یہ کہتا تھا، انا 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 انا، مجھے دیجیے مجھے دیجیے۔ قال فمن یأخذہ بحقہ، حضور نے فرمایا تلوار لینا ہی نہیں ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، کون لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ فاحجم القوم، تو سارے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ فقال ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انا آخذہ بحقہ، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تلوار کو بھی لوں گا، اس کا حق بھی ادا کروں گا۔ فاخذہ ففلق بہ،
حام المشرکین، آپ نے اس کو پکڑا اور عزیزان محترم مشرکین کے کئی کھوپڑیوں کو آپ نے اس تلوار سے اڑا دیا۔ تو یہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنا، اور جنگ کے موقع پر ضرورت تھی اسلام کو قربانیوں کی، ضرورت تھی اسلام کو کفر سے، شرک سے، کافروں سے، مشرکوں سے ٹکرانے کی، تو وہاں پر نیک کام کی طرف آگے بڑھنا تھا۔ عزیزان محترم حضرت ابو دجانہ نے فرمایا میں تلوار لوں گا بھی اور آگے بھی بڑھوں گا اور اس کا حق ادا کروں گا، اور آپ نے اس کا حق ادا فرمایا۔ 6ویں حدیث مبارک عن زبیر بن عدی، زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم ہیں، 10 سال تک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، ہم ان کی خدمت میں آئے، فشکونا الیہ، اور ہم آ کر ان کے پاس شکایت کرنے لگے حجاج کی سختیوں کا۔ حجاج بڑا سخت ہے اور بڑی شدتیں اور بڑا ظلم، بڑی زیادتی ہمارے اوپر کرتا ہے، یہ سارا کچھ اور ساری شکایتیں ہم حجاج کی حضرت انس کی بارگاہ میں کرنے لگے۔ فقالا، تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسبروا، تم صبر کیا کرو، صبر کرو، فإنه لا يأتي زمان الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، اور یہ سنو کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائے گا، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، ہر وقت آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک سے بڑھ کر ایک بدبخت آئے گا، اور ایک سے بڑھ کر ایک شریر آئے گا، اور ایک سے بڑھ کر ایک خباثتیں ہوں گی، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ زمانہ جیسے جیسے گزرتے جائے گا خباثتیں پیدا ہوں گی، جیسے جیسے گزرتا جائے گا زمانہ شر پھیلے گا، جیسے جیسے گزرے گا فتنے ہوں گے، ظلم و زیادتی بڑھتے جائے گی، تشدد اور جبر و جبروت، یہ ساری چیزیں، جبریت، تشدد کرنا، تعصب کرنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، زیادتی کرنا، یہ ساری چیزیں قیامت تک اضافہ ہوتے ہی جائیں گے۔ ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے زیادہ ظلم والا ہوگا، زیادہ زیادتی والا ہوگا، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم حتی تلقوا ربکم سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی سے یہ سنا ہے کہ ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے برا بن کر قیامت تک آئے گا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے۔ عزیزان محترم اس حدیث مبارک میں بھی یہی بات اسبروا، آپ نے فرمایا تم صبر کیا کرو اور نیک کام کرتے رہو کیونکہ رب سے تم کو ملاقات کرنا ہے۔ تو یہاں بھی بادروا بالاعمال، نیک کاموں کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 7ویں حدیث مبارک، رب سے ملاقات کرنے سے مراد کیا؟ یعنی انتقال کر جانا۔ جی، انتقال کر جانا کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کا قتل کر دیا جائے گا یا وہ فطری موت مرے گا؟ اس میں دو بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں، رب کی ملاقات دونوں صورتوں میں بھی ہو سکتی ہے، شہادت ہو تو بھی رب کی ملاقات ہوتی ہے، یا فطری موت بھی آدمی مرے تو وہ بھی وصال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصال ہی اس کو کہتے ہیں، انتقال کے معنی یہاں پر مراد ہیں۔ السابع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال السبع، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک کام کیا کرو، نیک کاموں کی طرف سبقت کیا کرو 7 چیزوں سے پہلے۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے فقیر بن جاؤ کہ وہ فقر اور محتاجی تم کو ہر چیز سے غافل کر دے؟ عزیزان محترم، دنیا میں فقر و فاقہ ایک ایسی چیز ہے، ہر بڑی سے بڑا ذکر عبادت سے بندے کو غافل کر دیتا ہے۔ کھانے کے لیے بندے کے پاس کھانا نہ ہو، پانی نہ ہو، کپڑے نہ ہو، لباس نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو تو بندے کو کوئی توجہ عبادت کی طرف، زہد کی طرف، تقوی کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اب عبادت نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اعمال کی طرف سبقت اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ فقیر بن جاؤ اور اس کے بعد تم کو موقع ہی نہ ملے نیک کام کرنے کا؟ قبل اس کے کہ تم فقیر بن جاؤ اس سے پہلے نیک کام کیا کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر فقر چھا جائے اس سے پہلے نیک کام کیا کرو۔ او غنن مطغیا، حضور نے فرمایا قبل اس کے کہ تم اتنے مالدار بن جاؤ کہ مالداری تم کو سرکش کر دے اور سرکش بنا دے، اللہ کے ذکر سے غافل بنا دے، اس سے پہلے تم نیک کاموں کی طرف سبقت کرو۔ او مرضا مفسدا، یا حضور نے فرمایا یا بیماری تمہارے جسم میں فساد پیدا کر دے، تمہاری عقل میں فساد پیدا کر دے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو ذہنی کنڈیشن اس کا صحیح نہیں ہوتا، توازن اس کا بگڑ جاتا ہے، تو جسم کا توازن بھی ختم ہوتا ہے، دماغ کا توازن بھی ختم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نیک کاموں کی طرف سبقت کرو۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو
کہ تمہاری صحت ختم ہو جائے، تم کو بیماری آ جائے، بدن بھی علیل ہو جائے، عقل بھی علیل ہو جائے اور آدمی پریشان ہو جائے اور وہ بیماری میں تم کوئی عبادت نہ کر سکو۔ عزیزان محترم، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آدمی صحت کے زمانے میں جو عبادت کر سکتا ہے، بیماری کے زمانے میں ویسی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس کو قیام کا مسئلہ ہے، رکوع کا مسئلہ ہے، سجدے کا مسئلہ ہے، توجہ کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، سارے مسائل اس کو درپیش ہو جاتے ہیں۔ عقل کے توازن کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا انتظار کرتے ہو کہ تم کو بیماری لاحق ہو جائے؟ جب جا کے نیک اعمال کرو گے تو حضور نے فرمایا فقر سے پہلے نیک اعمال کرو، اور ایسی مالداری جو تم کو سرکش بنا دے اس سے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کرو۔ بیماری سے سرکشی کا مطلب ایسا آگے بڑھ جانا کہ نیک کام نہیں کرنا اور پوری گناہوں میں پڑ جانا، گناہوں کی طرف چلے جانا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا۔ وَأَوْ حَرَمًا مُفْنِدًا، حضور نے فرمایا ایسا بڑھاپا جس میں لوگ کہیں کہ سٹیا گئے ہو، لوگ تم کو کہیں کہ ارے یہ تو عقل بھی نہیں ہے، بچے کی طرح ان کی عقل ہو چکی ہے اور بالکل بچے کی طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، لوگ لاک کر کے رکھتے ہیں، دروازے بند کر کے رکھتے ہیں۔ کہ ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جس میں تمہارا دماغ سٹیا جائے اور تم اپنے قابو میں نہ ہو، تم نہ خود سے چل سکتے ہو، نہ خود سے پھر سکتے ہو، نہ خود سے کھا سکتے ہو، نہ خود سے اٹھ سکتے ہو۔ ایسا حرم والا بڑھاپا جس میں آدمی خود کا کوئی کام نہ کر سکے، ضرورت سے فارغ نہ ہو سکے، اپنے حاجتوں کو پورا نہ کر سکے، تم انتظار کر رہے ہو ایسے بڑھاپے کا جب نیک اعمال کرو گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھارا ہے نیک اعمال کی طرف، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی۔ حضور نے فرمایا نیک اعمال کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ فقر آ جائے، قبل اس کے کہ سرکشی پیدا کرنے والی مالداری آ جائے، یا تم کو بیماری آ جائے، یا ایسا بڑھاپا آ جائے کہ تم خود کے کام نہ کر سکو، او موتن مجہزہ، یا تمہارے لیے موت آ جائے، اس سے پہلے تم نیک اعمال کی طرف سبقت کرو۔ او الدجال، یا دجال آ جائے، فشر غائب ينتظر، حضور نے فرمایا کہ دجال آئے جب نیک کام کرو گے، وہ ایسا بدبخت ہے جو ہم سے غائب ہے اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، حدیث مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ما من نبی الا حذر امتہ بالدجال، دنیا میں کائنات میں جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ عزیزان محترم، کیسے فتنے ہوں گے؟ وہ چلتے چلتے لوگوں کو جسم اور دھڑ الگ، جسم کو سر سے الگ کر دے گا، لوگوں کو آدھا آدھا کر دے گا، ایک ہی جھٹکے میں پھر اس کو زندہ بھی کر دے گا، اور جنت کے مناظر وہ دکھائے گا، دوزخ کے مناظر دکھائے گا، ایسے معاملات دکھائے گا۔ عزیزان محترم، قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی بندہ انتہائی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں حیات بھی لے کے پھرے گا، موت بھی لے کے پھرے گا، جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، ایسا بتائے گا کہ وہ خود خدا ہے۔ عزیزان محترم، اتنے بڑے فتنے سے جب لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو کٹتا ہوا دیکھیں گے، پھر 2 لمحوں میں اس کو پھر زندہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا، اس پر ثابت قدم رہنا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا نیک کام اب نہیں کرو گے تو کیا دجال کا انتظار ہے؟ دجال آنے کے بعد نیک کام کرو گے جس وقت ایمان کی سلامتی اور ایمان کی بقا ہی مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت کرے۔ اب الساعہ فالساعہ ادھا وامر، حضور نے فرمایا یا قیامت کے قریب نیک اعمال کرو گے جو سب سے خطرناک ہے اور سب سے کڑوی چیز ہے اور ایسے قائم ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک لمحہ، صرف ایک جھٹکے میں قیامت قائم ہوگی، کلمح البصر او هو اقرب، حضور فرماتے ہیں پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب تر مدت میں دنیا پوری فنا ہو جائے گی، کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ عزیزان محترم، اس قدر تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ قیامت برپا ہوگی اور اتنی توجہ بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اتنی تیزی کے ساتھ قیامت دنیا میں برپا ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کیا ان چیزوں کا تم انتظار کر رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا نیک اعمال کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ یہ 7 چیزیں تم کو لاحق ہو جائیں۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی نصیحت آمیز اور کئی اس میں دروس اور عبرت کی باتیں ایسی حدیث مبارک ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس حدیث مبارک کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا لأعطین هذه الرایۃ رجلا يحب اللہ ورسولہ، میں ضرور یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یحب اللہ
ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہاں پر وہ روایت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں، دوسری صحاح کی روایت میں یہ ہے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دو باتیں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمائی، کل میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ضمانت اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ خیبر کی فتح کے موقع پر فاتح خیبر کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ میں عطا کیا، اور جس کو جھنڈا اللہ تعالیٰ نے دیا، جھنڈا بھی اللہ نے عطا کیا، فاتح خیبر بھی اس کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے حبیب نے اس کو محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ کے ٹائٹل سے بھی نوازا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں اتنی بڑی بات حضور نے فرمائی کہ ایسے آدمی کو میں دوں گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی آپ دیکھیں، سرکار نے کس قدر مبہم انداز میں بات کی۔ سرکار نے اس کو نامینیٹ نہیں کیا، اس آدمی کا نام بیان نہیں کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے چاہا کہ ہر کوئی اس تجسس میں ہو اور اس کیفیت میں ہو کہ کس کو جھنڈا دیا جائے گا، مجھے دیا جائے گا، اسے دیا جائے گا، کسے دیا جائے گا، اور ہر ایک کے سامنے اس شخص اور اس ذات کی فضیلت آشکار ہو جائے جس کو مصطفیٰ جھنڈا دینے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی معنی اس کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا میں دوں گا جھنڈا ایسے آدمی کو جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، یفتح اللہ علی یدہ، اور وہ جھنڈا لے کر آگے بڑھے گا تو خدا اس کے ہاتھوں کی برکت سے فتح عطا فرمائے گا۔ کتنی باتیں اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، امارت کا شوق مجھے صرف اس وقت ہوا۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ حضور پاک علیہ السلام کی نصیحتیں اور حضور کے دروس سن سن کر ان کے دل اس قدر پگھل چکے تھے، نہ ان کو حکومت کا کوئی شوق تھا، نہ بادشاہت کا کوئی شوق تھا، نہ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھ بڑھ کر آنے کا ان کو کوئی شوق تھا، نہ قیادت کا ان کو شوق تھا، نہ سپہ سالاری کا ان کو شوق تھا۔ ان کے نفوس انتہائی مقدس اور مطہر اور منزہ پاکیزہ ہو چکے تھے، صاف ہو چکے تھے، ستھرے ہو چکے تھے۔ کوئی دنیاوی خواہش، عزت کی خواہش، شہرت کی خواہش، قیادت کی خواہش ان کے اندر نہیں تھی۔ امیر بننے کی خواہش، جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش، کمانڈر بننے کی خواہش، لوگوں کو اپنے تابع لے کے چلنے کی خواہش، ان کے اندر کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ ثانی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کسی دن اس بات کی خواہش نہیں ہوئی کہ میں کسی قافلے کا سپہ سالار بن جاؤں، مجھے کسی دن اس بات کی خواہش نہیں ہوئی کہ عمارت اور حکومت اور یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں آ جائے، سوائے اس دن کے مجھے آج یہ خواہش ہوئی کیونکہ مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ چاہتا ہے، اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے چاہتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائے گا۔ میرے دل میں یہ تمنا جاگی کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے عطا فرمائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر ٹھہر کر، جب دوسرا آگے الفاظ ما احببت الامارۃ الا یومئذ فتساورت لها رجاء ان ادعا لها۔ عزیزان محترم، کیسی بڑی نعمت تھی ہوگی کہ جس کو پانے کے لیے فاروق اعظم، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ایسی شان جن کی حضور نے بیان فرمائی ہے، وہ کون سا مقام اور کیسی نعمت تھی ہوگی جس کا اعلان مصطفیٰ نے کیا۔ تو فاروق اعظم اتنے بے چین ہو گئے، اتنی طلب پیدا ہوئی، اتنی رغبت پیدا ہوئی، آپ فرمانے لگے فتساورت لها، میں منڈی اپنا سر مبارک، میں اپنا سر اٹھا اٹھا کر، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق اپنا چہرہ اٹھا اٹھا کر مجمع میں اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار اٹھتے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بار بار اپنے چہروں کو اٹھاتا اور اپنے گھٹنوں کے بل میں بیٹھ جاتا تاکہ مصطفیٰ کی نظر مجھ پر پڑے اور مصطفیٰ میرا نام لے لے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں، آپ فرماتے ہیں کہ صرف عمارت کی خواہش ہی نہ ہوئی، میں بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا اور میں چاہتا کہ مجھ پر مصطفیٰ کی نظر پڑے، ان ادعا لها، اور مجھ کو اس نعمت کے لیے بلا لیا جائے اور حضور میرا نام لے لیں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فاعطاہ ایہا، اور وہ جھنڈا مصطفیٰ نے حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ عزیزان محترم، ایسی بڑی نعمت اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ وقال، اور فرمایا امشی علی، چلتے رہو، ولا تلتفت، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، ولا تلتفت، پیچھے نہ پلٹنا، حتی یفتح اللہ علیک، آگے بڑھتے ہی چلے جانا اور حملہ کرتے ہی چلے جانا، وار کرتے ہی چلے جانا، یہاں تک کہ خدا تمہارے ہاتھوں پر خیبر فتح فرما دے گا، سبحان اللہ، پیچھے نہیں پلٹنا۔ فسار علی شیئن،
حضرت علی تھوڑی دور چلے، ثم وقف، پھر آپ ٹھہر گئے، ولم یلتفت۔ اب آپ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ اور سارا منظر حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت علی آگے بڑھے، تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آپ ٹھہر گئے، ولم یلتفت، لیکن مڑ کر مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھا۔ حضور کے حکم کی اس قدر اطاعت کی تھی کہ مصطفیٰ نے کہا نہیں پلٹنا، مولا علی نہیں پلٹے، اپنی جگہ ٹھہر کر ہی مصطفیٰ سے سوال کیا۔ چہرہ آپ کا اسی طرف ہے اور پیچھے پلٹ کر آپ نے نہیں دیکھا۔ فصرخ، اور پکار کر کہنے لگے یا رسول اللہ علی ماذا اقاتل الناس، میں آگے تو بڑھ رہا ہوں لیکن لوگوں سے میں قتل کروں گا، لوگوں کے ساتھ قتال ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، کس بنیاد پر لڑوں اور بنیاد کیا بناؤں، بیس کیا بناؤں، کس بنیاد پر میں لوگوں سے لڑوں؟ حضور نے فرمایا قاتلہم، تم اس بنیاد پر لڑو حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ کی گواہی دے دیں اور یہ گواہی دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کلمے کی بنیاد پر تم ان سے لڑو۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، حضور نے فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے ایمان کی اور ان کے اموال کی ضامن تم بن جانا، اور ان کے ایمان اور ان کے اموال اور ان کی جانوں کے ضامن بننا، ان کی جان کو ہاتھ نہ لگانا۔ عزیزان محترم، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ان پر وار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان کی دولت کو لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان کا جو بھی حساب ہوگا وہ اللہ کے ذمہ ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں حدیث مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لا تلتفت، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، تو کوئی مضائقہ اس میں نہیں تھا۔ تھوڑی دور ہی آپ آگے بڑھے تھے، پیچھے پلٹتے تو ابھی حضور کا حکم شروع ہوا تھا، ابھی میدان میں آپ داخل بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی معرکہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیچھے پلٹ کر حضور کے پاس آ کے پوچھ کر جاتے یا رسول اللہ کس چیز کی بنیاد پر میں ان سے لڑوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، کوئی مشقت نہیں تھی، لیکن حضور نے فرمایا پیچھے نہیں پلٹنا۔ مولا کائنات کے دل و دماغ پر یہ بات بیٹھ گئی کہ پیچھے نہیں پلٹوں گا۔ اس قدر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کی اطاعت اور اتباع صحابہ فرماتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ مقامات رفیعہ، یہ بلند مقامات یوں ہی ان کو نہیں ملے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ ہے جسے خدا بھی چاہتا ہے، مصطفیٰ بھی چاہتے ہیں، وہ محب خدا ہے، محبوب خدا بھی ہے، وہ محب مصطفیٰ ہے، محبوب مصطفیٰ ہے۔ اتنے اعلیٰ مقامات مصطفیٰ نے دیے تو کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا تلتفت، نہیں پلٹنا، تو آپ پلٹے نہیں، وہیں پر ٹھہر کر چہرہ اسی طرف رکھ کے حضور سے پوچھنے لگے کس بنیاد پر میں لوگوں سے لڑوں گا۔ عزیزان محترم، یہ آداب بارگاہ مصطفیٰ اور حضور کے بارگاہ کی اتباع اور اطاعت کا اس قدر جذبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذوات قدسیہ میں تھا۔ اس میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنا، چونکہ باپ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبقت کرتے جا رہے تھے۔ بار بار آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب یہ نعمت اور یہ دولت مجھے عطا فرما دیں اور یہ شرف مجھے عطا فرما دیں۔ عزیزان محترم، نیکیوں کی طرف اور آخرت کے معاملات کی طرف اسی طرح سبقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح ہم نے حدیث مبارک میں ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو بھی احادیث مبارکہ ہم نے سننے سنانے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔